بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ایک گرجا ایک خندق، یہ آپ نے بتانا ہے کن کا افسانی مجموعہ ہے؟ عصمت، سعد حسن منٹو، سہیل عظیم آبادی یا پھر کرشن چندر؟ جی، تو ایک گرجا ایک خندق جو ہے یہ کرشن چندر کا افسانی مجموعہ ہے۔ کرشن چندر کا یہ افسانی مجموعہ ہے ایک گرجا ایک خندق۔ اور ایک گرجا ایک خندق یہ کب شائع ہوا؟ تو 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے افسانی مجموعہ ایک گرجا ایک خندق۔ کرشن چندر کا پہلے افسانی مجموعہ کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے طلسم خیال۔ طلسم خیال ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ کب شائع ہوا؟ تو 1939 میں شائع ہوا ہے۔ کرشن چندر کا پہلا ناول کیا ہے؟ تو شکست ہے۔ شکست کرشن چندر کا پہلا ناول ہے جو کہ شائع ہوا تھا 1943 عیسوی میں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1943 عیسوی میں یہ ناول شائع ہوا، ان کا پہلا ناول ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک گرجا ایک خندق جو ہے یہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور جو ہے طلسم خیال میں جو ہے ٹوٹل ان کا جو 12 افسانی مجموعہ ہے، طلسم خیال پہلا افسانی مجموعہ، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ کرشن چندر کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ کیا ہے؟ تو ہم وحشی ہیں۔ ہم وحشی ہیں، یہ ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ ہے۔ اس افسانی مجموعے کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ اور یہ افسانی مجموعہ کب شائع ہوا تھا؟ تو یہ افسانی مجموعہ بھی 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے ہم وحشی ہیں۔ کرشن چندر کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نومبر 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے پنجاب میں، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ جی، تو اب اس سوال کا صحیح جو جواب تھا وہ کرشن چندر تھا۔ بات کر لیتے ہیں عصمت چغتائی کی۔ تو عصمت چغتائی 1915 عیسوی میں پیدا ہوئی ہیں۔ 1915 عیسوی کو یہ پیدا ہوئی ہیں بدایوں میں، اور وفات 1991 عیسوی کو ان کی ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی کے داخلی نصاب ٹیڑھی لکیر ہے 343 1945، یعنی ان کا داخلی نصاب افسانیہ مجموعہ ہے کون سا؟ تو ان کا داخلی نصاب افسانیہ مجموعہ ہے چوٹے، 1942 میں شائع ہوا۔ سہیل عظیم آبادی 1879 سے 1911 والے ہیں سہیل عظیم آبادی، اور سوری معاف کیجیے گا، بلکہ یہ 1911 سے 1979 والے ہیں۔ 1911 سے 1979 والے ہیں۔ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے سہیل عظیم آبادی، اور الہ آباد میں انتقال ہوا تھا ان کا۔ ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ جو ہے الاؤ ہے، جو 16 افسانوں پر مشتمل ہے۔ اور سعادت منٹو حسن 1912 سے 1955 والے ہیں۔ داخلی نصاب افسانی مجموعہ کیا ہے؟ تو ٹھنڈا گوشت 1950 میں شائع ہوا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ ذیل میں سے دو زمرے صنف کے کردار کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ اچھا، تصنیف کے کردار کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ جی ساتھیو، تو زین الملک، محمودہ اور تاج الملک، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ گلزار نسیم، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، گلزار نسیم کا یہ کردار ہے زین المحمودہ تاج الملک۔
1839 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, दयाशंकर नसीम ने 1893 मैंने लिख दिया। और इसके अलावा जो है फ़िरोज़ शाह, नजमुन्निसा, माह रुख, तो ये मसनवी शेरुल बयान का किरदार है। मसनवी शेरुल बयान 1784-85 ईस्वी में लिखे गए हैं। तो ये मसनवी शेरुल बयान के किरदार हैं। चलिए जी, इसके अलावा अब बी और सी में देखिएगा तो यहाँ मिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस एतबार से यहाँ गलत हो जाएगा। जैसे माह रुख परी जो है ये आपके मसनवी शेरुल बयान का है, ताजुल मलूक गुलजार नसीम का है, तो इस एतबार से यहाँ बी गलत हो जाएगा। नजमुन्निसा शेरुल बयान का है और महमूदा ज़ैनुल मुल्क, ये दोनों किरदार जो है गुलजार नसीम के हैं, तो इस एतबार से सी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका तीसरा होगा। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। नज़्म मुफलिसी की हैयत क्या है? ये नज़ीर की नज़्म है और ये नज़्म जो है मुफलिसी ये मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है। नज़ीर के तीनों नज़्में जो हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं वो तीनों मुखम्मस की हैयत में। तो तीन कौन है? पहला तो ये होगा नज़्म मुफलिसी, एक है बंजारा नामा, बंजारा नामा, और दूसरा क्या है? तो आदमी नामा, आदमी नामा। तो ये तीनों नज़में जो हैं मुफलिसी, बंजारा, आदमी नामा मुखम्मस की हैयत में है। नज़ीर 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और आगरा में इनका इंतकाल 1830 ईस्वी को हुआ है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी की कुछ और भी मशहूर नज़में हैं, जैसे कि आदमी नामा, आटे दाल, होली, शहर आशुब, बरसात की बहारें, ये सभी। चलिए अगला सवाल। ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। जी दोस्तों, खान आरज़ो, मीर तकी मीर, मीर दर्द, ये दबिस्तानी दिल्ली के शोहरा हैं, दिल्ली स्कूल के शोहरा हैं। और मीरा जी, नून में राशिद, क़य्यूम नज़र, इनका ताल्लुक़ जो है हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से है। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ ये कब अमल में आया था? तो 1939 ईस्वी में नसीर अहमद जामिई के मकान पर जो है अमल में आया। तो खान आरज़ू, मीर तकी मीर, मीर दर्द दिल्ली दबिस्तान के ये शोहरा हैं, इनका ताल्लुक़ दिल्ली दबिस्तान से है। और डी वाले जो ज़ुमरे में है मीरा जी, नून में राशिद, क़य्यूम नज़र, इनका ताल्लुक़ हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से। इसके अलावा बी और सी में देखिएगा तो यहाँ मिक्स दिया गया है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएंगे। सी डी राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। ज़ैल में से दो ज़ुमरे दुरुस्त और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब पहला है। महमूद शिरानी की पैदाइश 1880 ईस्वी को ही है और मसूद हसन ख़ान 1919 ईस्वी में पैदा हुए। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है 1884 ईस्वी को हुई है। तो इस एतबार से आपका भी सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा शौकत सब्ज़वारी हैं, तो ये 1908 ईस्वी में पैदा हुए थे। इसके बाद मसूद हसन ख़ान 1919 और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं होना चाहिए था यहाँ, ये आपका मोहम्मद हसन होना चाहिए था यहाँ। अच्छा एक सेकंड, ये पैदाइश वफ़ात से नहीं पूछा है सवाल। यहाँ जो है ना सवाल पूछा गया है, ये लिसानियात के ये अदीब हैं, इनका ताल्लुक़ जो है लिसानियात से। महमूद शिरानी, मसूद हसन ख़ान, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़वारी, मसूद हसन ख़ान, मौलाना मोहम्मद हुसैन नदा। तो इस एतबार से आपका बी सी राइट ऑप्शन है।
ٹھیک ہے، بی سی رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ڈپٹی نظیر احمد ناول نگار ہے، شوکت سبزواری لسانیات سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غلط۔ اسی طرح ڈپٹی نظیر یہاں بھی ہیں ناول نگار، اور نصیر الدین ہاشمی ان کا تعلق لسانیات سے ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بی۔ اشرف شبیع الحسن یہ کیا ہیں، تو یہ نقاد ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا کس کے یہاں ہوا ہے؟ امراؤ جان ادا یہ ناول کب شائع ہوا؟ تو 1899 عیسوی میں، 25 عیسوی پر یہ ناول مشتمل ہے، اور مرزا ہادی رسوا اس کے مصنف ہیں، جن کی پیدائش 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات حیدرآباد میں 1931 عیسوی کو۔ جی تو امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا جو ہے وہ نواب شجاعت علی خاں کے یہاں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ناول امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے، اور اس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ فلیش بیک کی تکنیک جو ہے اس ناول میں استعمال کی گئی ہے، اور مرزا ہادی رسوا یہ خود نفسیاتی نقادوں میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ سبھی کچھ چیزیں ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ویسے مشاعرے میں شریک ہونے والے اور بھی کچھ شعراء ہیں، یہاں تو نواب شجاعت علی پوچھا ہے۔ امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا کہاں؟ اچھا یہ پوچھا ہے امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا، تو وہاں سے بھی سوال بنتا ہے کہ مشاعرے میں شریک ہونے والے، تو اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ مشاعرہ جو ہوا تھا اس میں کون کون لوگ شریک ہوئے تھے؟ تو مشاعرے میں شریک ہونے والے شیخ صاحب، پنڈت صاحب، خان صاحب اور آغا صاحب تھے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے۔ رانی ستونتی اور دید بانو کس مثنوی کے کردار ہیں؟ جی تو مثنوی فل بند 1655 عیسوی میں یہ مثنوی لکھی گئی تھی ابن نشاطی کے دوارا، اور مثنوی فل بند جو ہے آپ کو معلوم ہوگا یہ عشقیہ مثنوی ہے، جس میں 1744 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ مثنوی فل بند جو ہے یہ طبعزاد نہیں ہے، یہ کس سے اخذ ہے؟ تو ایک کتاب ہے بساتین الانس جو احمد حسن دبیر ادروسی کی ہے، فارسی قصہ ہے، تو اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ بساتین الانس سے بسا لکھ دیتا ہوں تاکہ چیزیں ذہن میں رہے گی۔ بساتین الانس سے یہ اخذ کیا گیا۔ یہ کن کا ہے؟ تو احمد حسن دبیر ادروسی، احمد حسن دبیر ادروسی کی یہ فارسی قصہ ہے بساتین الانس، اسی سے یہ مثنوی پھول بند جو ہے اخذ کیا گیا ہے۔ 1655 عیسوی میں جو ہے ابن نشاطی نے اسے لکھا تھا۔ ایک چیز آپ مجھے بتائیے گا کہ کس نے مثنوی پھول بند کے جواب میں نیا درپن لکھا تھا؟ درپن، نیا درپن، اچھا ہاں نیا درپن ہے، ٹھیک ہے۔ نیا درپن جو ہے یہ کس نے لکھا تھا مثنوی پھول بند کے جواب میں؟ تو یہ لکھا تھا سید احمد خاں ہنر نے۔ سید احمد قلم ٹھیک نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، تو ویسے آپ دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے۔ سید احمد خاں ہنر، ٹھیک ہے، سید احمد خاں ہنر نے لکھا تھا مثنوی پھول بند کے جواب میں نیا درپن۔ تو یہ چیزیں ہیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بات کریں ابن نشاطی کی تو ان کا اصل نام محمد مظہر الدین تھا، اور ان کے والد شیخ فخر الدین تھے۔ ابن نشاطی جو ہے یہ عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ ابن نشاطی مثنوی پھول بند کے جو تصنیف کار ہیں تو یہ کس کے درباری شاعر تھے؟ تو عبداللہ قطب شاہ، یاد رکھیے گا عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ اور مثنوی پھول بند میں جو ہے عبداللہ قطب شاہ کے مدح میں انہوں نے 38 اشعار کہے ہیں، اور میرے خیال سے مثنوی پھول بند جو ہے یہ عبداللہ قطب شاہ کے ہی فرمائش پر لکھی گئی مثنوی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ مثنوی پھول بند میں کتنی صنعتوں کا استعمال ہوا تھا؟ تو یاد رکھیے گا 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے اس مثنوی میں۔ مثنوی پھول بند میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، اس میں 6 قصے ہیں،
3 ضمنی ہیں اور 3 مرکزی جو ہیں اس میں قصے ہیں، اور اس مثنوی میں جو ہے قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ مثنوی پھول بند کے کچھ کردار ہیں، اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ مثنوی پھول بند بہت اہم ہے اور اس سے سوال اکثر بنتا ہے۔ تو ایک کنچن پٹن ہے، کنچن پٹن جو مثنوی پھول بند کا ہی کردار ہے، یہ خواب میں درویش کو دیکھتا ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کنچن پٹن خواب میں کس درویش کو دیکھتا ہے، کسے دیکھتا ہے؟ تو درویش کو۔ اور درویش کون ہے؟ تو درویش ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا۔ اس کے علاوہ کشمیر کا بادشاہ جو ہے وہ گل و بلبل کو انسانی روپ میں لاتا ہے۔ پھر بلبل کا کردار ہے، گل کا بھی کردار ہے۔ تو بلبل جو ہے یہ ختن کے سوداگر کا بیٹا رہتا ہے۔ مثنوی پھول بند میں جو گل ہے وہ گجرات کے عابد و زاہد کی بیٹی رہتی ہے۔ مثنوی پھول بند میں جو سمنبر ہے وہ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی اور ہمایوں فال، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ یہ کردار ہے اس مثنوی کا۔ پوچھا جائے ہمایوں فال کس مثنوی کردار ہے تو مثنوی پھول بند۔ یہ کون ہے؟ تو سمنبر کا عاشق رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمایوں فال جو ہے یہ مصر کا بادشاہ بھی ہے، مصر کا بادشاہ رہتا ہے اور سمنبر کا عاشق ہوتا ہے۔ ملک آرا یہ پرستان کی رانی ہے، اور جوگی، رانی ستونتی، دید بانو یہ سب بھی کردار اسی میں آتے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ تو جنبش سے میرے خام افسوں طراز کی جمیل مظہری صاحب کا یہ قصیدہ ہے۔ نمک خان تکلم فصاحت میری غالب کا نہیں، انیس کا ہے، مرزا دبیر کا ہو جائے گا، زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے۔ مرثیہ عارف جو ہے یہ غالب کا ہے، انیس کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اے سی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ جنبش سے میرے خام افسوں طراز کی، یہ سید الشہداء علیہ السلام کے جو ہے لیے لکھا گیا ہے، اور اس مرثیے کا عنوان جو ہے مضراب شہادت ہے۔ مضراب شہادت اس کا عنوان ہے۔ شہادت پوچھا جائے تو ضرور ذہن میں رکھیے گا، مضراب شہادت۔ اور اس مثنوی مرثیہ بلکہ قصیدہ نہیں ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟ ہاں میں نے قصیدہ کہا تھا، تو یہ قصیدہ نہیں ہے، مرثیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثنوی مرثیہ جو ہے 73 بند پر مشتمل ہے۔ جنبش سے میرے خام افسوں طراز کی۔ جمیل مظہری یہ 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور کہاں پہ؟ تو مظفر پور میں نہیں ہے، ہاں حسن پورہ میں، اور مظفر پور میں ان کا انتقال 1980 عیسوی کو ہوا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اصناف کے اعتبار سے 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو لال باغ، 3 عورتیں، گل نغمہ، اور ڈولی۔ لال باغ جو ہے یہ کرش چندر کا افسانہ ہے، 3 عورتیں یہ خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے، گل نغمہ جیلانی بانو کا ہے، اور ڈولی یہ خالدہ حسین کا ہے۔ تو اے والے جو زمرے ہیں یہ افسانوں کے زمرے ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہاں دیکھیے گا، حویلی تنہائی کسان چکلے یہ نظموں کا ہے، حویلی مخدوم کا ہے، تنہائی فیض کا ہے، کسان جو ہے یہ جوش ملی آبادی کا، اور چکل شاعر کا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی اور ڈی، اے اور سی رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ تنہائی شاعر کا نظم ہے، فیض کا نظم ہے، لال باغ جو ہے کرش چندر کا افسانہ ہے، گریز جو ہے یہ شاعر کا نظم ہے، اور بازگشت شفیق فاطمہ شیرا کا
نظم ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہے، اس میں مکس دیا گیا۔ بستی ناول ہے انتظار حسین کا۔ واردات منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ایک لڑکا جو ہے یہ اختر الایمان کا نظم ہے، اور انارکلی امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے۔ تو ڈی والا بھی زمرہ مکس ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہوگا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، ناولوں کے زمانی ترتیب یہاں پوچھا گیا ہے جی، تو وہ اس کا صحیح جو جواب ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ تو یہاں توبۃ النصوح جو ہے دوستو، یہ کب شائع ہوا؟ ناول توبۃ النصوح تو یہ 1874 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ فسانۂ زاد 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ملک العزیز ورجینہ جو عبدالحلیم شرر کا ہے یہ 1888 عیسوی میں شائع ہوا۔ امراؤ جنازہ یہ 1899 میں شائع ہوا۔ تو اس اعتبار سے ساتھیو آپ کا سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، حلقہ ارباب ذوق کا پہلا جلسہ کس کے گھر پر منعقد ہوا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں، تو اس سوال کا صحیح جواب سیدھا نصیر احمد جامعی ہو جائے گا۔ 1939 عیسوی میں اس کا جو ہے آغاز ہوا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں کچھ اور نکات دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو حلقہ ارباب ذوق کا جو پہلے جو نام تھا وہ بزم داستاں گویا تھا، اور حلقہ ارباب ذوق کا پہلا جو جلسہ ہوا تھا وہ نصیر احمد جامعی کے گھر پر منعقد ہوا تھا۔ اس جلسے میں نسیم حجازی نے سب سے پہلے افسانہ پڑھا تھا، اور اس جلسے میں شعر محمد اختر صاحب، عبدالغنی معید صاحب، تابش صدیقی، قیوم نظر، امجد حسین میرا جی، محمد فاضل، اقبال احمد، حفیظ ہوشیار پوری وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ بزم داستاں گویا کا پہلا جلسہ 1939 عیسوی میں 29 اپریل 1939 عیسوی کو منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد 1 اکتوبر کو 1939 عیسوی میں اجلاس میں جو ہے بزم داستاں گویا کے بجائے حلقہ ارباب ذوق نام پڑ گیا۔ پہلے تو اس کا نام بزم داستاں گویا تھا، جو منعقد ہوا تھا 29 اپریل 1939 عیسوی کو، لیکن 1 اکتوبر 1939 عیسوی میں جو ہے اس کا نام حلقہ ارباب ذوق پڑ گیا۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دی گئی تصانیف کے مصنفین کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں تھوڑا الٹا پھلٹا جو ہے آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک ہے یہاں، 2 ہے، بی کا فرسٹ ہے، سی کا 3 ہے، اور ڈی کا یہاں 2 ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ تلاش کر لیجئے گا۔ چلیے، ویسے میں اس کا آنسر بتا دیتا ہوں۔ صحیح جواب جو ہے چوتھا ہے۔ قدامہ ابن جعفر کی کتاب ہو جائے گا کتاب الخراج وضاحت الکتاب۔ ابن رشیق صاحب کا جو کتاب ہے دوستوں، اب وہ ہو جائے گا آپ کا العمدہ۔ عروضی کی چہار مقالہ، اور عبد القاہر جرجانی کی اسرار البلاغہ۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو ہے صحیح جواب چوتھا ہوگا۔ عبد القاہر جرجانی، ان کے اسرار البلاغہ کے علاوہ ایک اور کتاب بہت مشہور ہے جس سے سوال بنتا ہے، دلائل الاعجاز۔ ٹھیک ہے، دلائل اعجاز جو ہے ان کا مشہور کتاب ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ چلیے، دعویٰ دلیل کا سوال آ گیا۔ دعویٰ ہے کہ قصیدہ ایک اعلیٰ صنف سخن ہے، اور دلیل ہے اسے سن کر بادشاہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیو وہ ہو جائے گا پہلا صحیح لیکن دوسرا غلط۔ قصیدہ ایک اعلیٰ صنف سخن ہے اور اسے سن کر بادشاہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دعویٰ سے تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ ذیل میں دیے ہوئے شعراء میں سے کس کا مدفن دلی میں نہیں ہے؟ جی، تو دلی میں میر تقی میر کا مدفن نہیں ہے، لکھنؤ میں ان کا مدفن ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب، میر دہد مومن خاں مومن، یہ سبھی دلی میں انتقال فرمائے تھے، لیکن میر کا انتقال لکھنؤ میں ہوا ہے 1810 عیسوی کو۔ اور میر
پیدا کب ہوئے تھے؟ تو میر 1722 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے آگرہ میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ ایسا شعور بے ملال اور ایسا شکور بے زوال کے عام ہیں، عطیات اس کے اور مسرت بخش ہیں بلیات اس کے۔ یہ نثری ٹکڑا کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے؟ فسانہ عجائب، مراج العاشقین، مثنوی، قدم راؤ پدم راؤ یا کربل کتھا؟ جی تو یہ کربل کتھا سے لیا گیا ہے ٹکڑا۔ کربل کتھا یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے، آپ کو معلوم ہوگا شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے، اور اسے فضلی نے نواب شرف علی کی فرمائش پر 1732-33 میں اسے تحریر کیا تھا۔ کربل کتھا کے دیباچے میں فضلی نے محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے، محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے فضلی نے اس کے دیباچے میں۔ اور اس کتاب کا ذکر سب سے پہلے جو ہے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخے میں ملتا ہے، اور اس کا نام انہوں نے دیم مجلس بھی بتایا تھا، اور مالک رام اور مختار الدین نے اسے مل کر مرتب کیا ہے کربل کتھا کو۔ کربل کتھا کو مالک رام اور مختار الدین، مالک اور مختار الدین صاحب نے مل کے مرتب کیا۔ کربل کتھا کے عنوان جو ہے 12 مجلسوں پر ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سر سید نے لندن کا سفر کا آغاز ہندوستان کے کس شہر سے کیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ساتھیو آپ کا بنارس۔ سر سید نے لندن کا سفر کا آغاز جو ہے ہندوستان کے شہر بنارس سے کیا تھا، اور اس سفر پر ان کے ساتھ جو ہے ان کے بیٹے سید حامد تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے سید محمود ان کے دونوں بیٹے تھے محمود، اور اس کے علاوہ ان کے خادم تھے۔ یہ 4 لوگوں کا جو ہے سفر پہ یہ روانہ ہوئے تھے۔ سفر کا انہوں نے آغاز 1869 عیسوی میں کیا تھا، اور یہ واپس 1870 عیسوی میں آئے تھے، جس کے بعد آنے کے بعد جو انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اے ترک غمزہ زن کے مقابل نشتہ، در دیدہ ام خلیدہ و در حال نشتہ۔ یہ غزل اردو کے کس ڈرامے میں استعمال کی گئی ہے؟ تو یہ آیا ہے ڈرامہ انارکلی میں۔ یہ شعر جو ہے ڈرامہ انارکلی میں آیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں آپ کو معلوم ہوگا 13 مناظر ہیں، 13 سین ہیں اس میں، تو 3 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا جو ہے عشق ہے، دوسرا ہے رقص، اور تیسرا ہے موت ہو گیا۔ تو پہلے باب جو عشق ہے اس میں 4 مناظر ہیں، رقص میں بھی 4 ہیں، اور جو ہے موت میں جو ہے 5 ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون کون ہے اس کے بارے میں ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ ویسے امتیاز علی تاج نے اسے 1922 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ شائع 1932 عیسوی میں ہوا ہے ڈرامہ انارکلی۔ تو باب اول جو ہے اس کا پہلا جو ہے منظر وہ ہے حرم سرا اور پائے باغ کے درمیان ایک بارادری۔ تو میں نے پچھلی کلاس میں اس کا ٹرک بتایا تھا کہ پہلا منظر حرم سرا اور پائے باغ ہے، جس میں جو ہے سلیم داخل ہوتا ہے۔ جیسے سلیم داخل ہوتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ حرم سرا میں ایک غلام گردش کر رہا ہے، پھر جو ہے گردش کر رہا ہے تو حرم سرا کہاں گردش کر رہا ہے غلام؟ تو حرم سرا کے پائے باغ میں کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک ٹرک میں نے بتایا تھا۔ پھر یہاں ہم نے ذکر کیا تھا رقص کا، تو رقص میں پہلے سلیم کا ایوان آتا ہے، سلیم کے ایوان میں انارکلی کا حجرہ ہے، یعنی مجرا، مطلب ایسے یاد رکھنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ سلیم کے ایوان میں انارکلی کا مجرا ہو رہا ہے، اور کہاں ہو رہا ہے؟ تو قلعہ لاہور کے ایک دیوان میں، اور قلعہ لاہور کے دیوان کے پاس ایک شیش محل ہے۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 5واں میں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ پہلا میں سلیم کا ایوان اور 5واں میں بھی سلیم کا، کیونکہ تیسرا اس کا موت ہے باب، اور اس میں 5 مناظر ہیں، تو پہلا اور 5واں اس کا جو ہے سلیم کا ایوان ہے۔ باقی آپ کو یاد رکھنا ہے دوم سے 4، تو دوم ہو جائے گا سلیم کا ایوان، جس میں وہ زندہ رہتا ہے، پھر زندہ ہے تو وہ اکبر کی خواب دیکھتا ہے، پھر اکبر کی خواب دیکھتا ہے تو وہاں اس کو زندہ کا بیرونی منظر نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسے آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔
پہلا میں سلیم کا ایوان اور پانچواں میں بھی سلیم کا ایوان. پھر اس کے بعد آپ کو سلیم کا ایوان میں جو ہے سلیم وہاں زندہ ہے سلیم کے ایوان میں، یا زندگی گزارتا ہے، ایسے یاد رکھ لیجیے. جیسے زندہ ہے تو زندہ میں وہ خواب دیکھتا ہے اکبر کی، اور اکبر کی خواب میں جو ہے وہ ایک زندہ کا بیرونی منظر وہ دیکھتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گے. چلیے اگلا سوال دیکھیے. کون سا سفر نامہ ابن انشا کا نہیں ہے؟ ابن انشا کب سے کب والے ہیں ساتھیوں؟ تو 1927 سے 1978 والے. جالندھری، لندن، کراچی. جالندھر میں پیدا ہوئے تھے 1927 میں، اور وفات 1978 عیسوی میں ان کی ہوئی تھی لندن میں، اور کراچی میں ان کا مدفن ہے. تو ابن انشا کا جو سفر نامہ نہیں ہے وہ ہے جاپان چلو جاپان چلو. یہ سفر نامہ 1936 سے 2020 والے کا، یعنی کہ مجتبیٰ حسین کا ہے، جاپان چلو جاپان چلو. اور یہ سفر نامہ 1983 عیسوی میں شائع ہوا. تو آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں چلتے ہوتے چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، یہ تینوں ابن انشا کے سفر نامے ہیں. ٹھیک ہے. ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ آپ کا داخل نصاب سفر نامہ ہے، تو اسے ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ سفر نامہ 1964 عیسوی میں شائع ہوا ہے. اگلا سوال. کالم کے بارے میں کون سے دو زمرے درست ہیں؟ جی ساتھی، تو کالم کے بارے میں دو صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا بی اور سی. کالم میں ایک معمولی سی بات کو غیر معمولی طریقے سے پیش کرنے کو کالم نگار کا ہنر تسلیم کیا جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اخبار میں ایک کالم ہو، کسی بھی اخبار میں بیک وقت کئی کالم ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں. تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ جنرل سوالوں کو حل کریں گے. اصناف کے اعتبار سے اس کا صحیح جواب بتانا ہے. جی یہاں تھوڑا الٹا پھلٹا ہے، ویسے ٹھیک ہے دیکھ لیجئے، کوئی زیادہ الٹا پھلٹا ہے نہیں. جی تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا اے، بی اور سی. خدا کے بستی، اداس نسلِ بستی، یہ ناولوں کا زمرہ ہے. ایک لڑکی، الاؤ، بابا لوگ، یہ افسانہ ہے، افسانوی مجموعہ ہے. ایک لڑکا، ایک چکلے حویلی، یہ نظموں کا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا یہ کن کے ہیں، تو اسے جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے. اس کے بارے میں نے بہت ذکر کیا ہے. بات کر لیتے ہیں چارپائی. تو یہ انشائیہ ہے. تماشا گھر یہ افسانہ ہے. کسان جو ہے یہ نظم ہے. تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہوگا کیونکہ یہاں مکس دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا. تو اب مجھے بتائیے گا خدا کی بستی یہ ناول شوکت صدیقی کا کب شائع ہوا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا 1958 عیسوی میں یہ ناول شائع ہوا ہے، خدا کی بستی. اس کے بعد اداس نسلیں آ جائیے. یہ عبداللہ حسین کا ناول، یہ کب شائع ہوا؟ تو 1963 عیسوی میں شائع ہوا. آ جائیے بستی کے بارے میں ذکر کرے تو یہ انتظار حسین کا ہے، یہ 1980 عیسوی میں شائع ہوا. آ جائیے ایک لڑکی خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے. الاؤ یہ سہیل عظیم آبادی کا ہے، 1940 عیسوی میں شائع ہوا ہے. بابا لوگ غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ ہے، یہ 1969 عیسوی میں شائع ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سبھی چیزیں ہیں. اور ایک لڑکا جو ہے اختر علی مان کا مجموعہ یادیں میں شامل ہے جو 1961 میں شائع ہوا. چکلے جو ہیں یہ ساحر کے مجموعہ تلخیہ نظموں کا مجموعہ تلخیہ میں شامل ہے. اور جو ہے کسان جو ہے
یہ جوش ملی آبادی کے نظم شاید نقش و نگار میں شامل ہے، تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا یہ ڈی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی، اور اب شروع کرتے ہیں کچھ جنرل سوالوں کو۔ تو پہلا سوال ہے، ایک نظم ہے بازیابی۔ بازیابی یہ نظم ہے، آپ کو معلوم ہوگا یہ کن کی نظم ہے، تو یہ بتائیے گا یہ ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ شفیق فاطمہ شہرا کی نظم ہے بازیابی۔ بازیابی جی، تو شفیق فاطمہ شہرا کی مجموعہ ہے ایک کرن کرن یادداشت۔ کرن کرن یادداشت، کرن کرن یادداشت میں یہ شامل ہے بازیابی۔ شفیق فاطمہ شہرا 1930 سے 2012 والی ہیں یہ شفیق فاطمہ شہرا۔ اب اگلا سوال ہے، کلیم عاجز نے اختر ارینوی کی نگرانی میں کس موضوع پر مقالہ لکھ کر 1965 عیسوی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی؟ پہلا آپشن آپ کے پاس، دو آپشن میں دوں گا۔ پہلا آپشن ہے اردو شاعری کا مطالعہ، اور دوسرا ہے بہار میں اردو شاعری کا مطالعہ یا بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ ان دونوں میں سے کس ٹاپک پر انہوں نے اپنا مقالہ لکھا تھا کلیم عاجز صاحب نے؟ جی، تو بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء، ویری گڈ، بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ چلیے جی، اگلا سوال کا جواب دیجیے گا۔ مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے، یہ قول آپ نے بتانا ہے کن کا ہے۔ مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ جی، تو یہ قول سید عبداللہ کا ہے، سید عبداللہ کا یہ قول ہے۔ چلیے اگلا سوال، اگلا سوال یہ ہے کہ فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ آپ کے پاس آپشن ہے کلیم الدین، سلام سندیلوی، یگانہ چنگیزی یا پھر مجروح سلطان پوری۔ اس کا شارٹ ویڈیو میں بنایا تھا اقوال کے تعلق سے، جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا وہ صحیح جواب تک رسائی کر سکیں گے۔ جی، تو یہ قول ہے سلام سندیلوی کا، سلام سندیلوی کا یہ قول ہے، فراق نے اردو شاعری کے طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی، بقول سلام سندیلوی۔ چلیے اگلا قول، کس نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدل کہا ہے؟ یہ سوال بھی جو ہے، یہ قول بھی جو ہے میں نے شارٹ ویڈیو میں ڈالا ہوا تھا۔ جی، کس نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدل کہا ہے؟ چلیے آپ کے پاس آپشن میں رکھ دیتا ہوں، سید عبداللہ، ضیاء بادایونی، سعادت خان ناصر یا پھر سعادت علی صدیقی۔ کس نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدل کہا تھا؟ تو یاد رکھیے گا سعادت خان ناصر نے، سعادت خان ناصر نے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی یعنی میر درد کی روایت میں تازہ گوئی یعنی ناسک کی خصوصیات یعنی مضمون آفرینی و تلازمات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات و کائنات سے ملایا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی کی روایت میں تازہ گوئی کی خصوصیات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات و کائنات سے ملایا ہے۔ جی، تو یہ قول ہے جمیل جالبی کا، جمیل جالبی کا
یہ قول ہے۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھیے گا، کس نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے سید سلیمان ندوی، نور الحسن نقوی یا پھر قاضی عبدالودود۔ جی تو نور الحسن نقوی نے کہا تھا، نور الحسن نقوی نے شاد عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔